بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 11 نومبر 2024۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ، لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خطبہ جمعہ فرمودہ 3 اپریل 1992 سے ایک اقتباس پیش کیا گیا ہے۔ حضرت آصفہ بیگم صاحبہ کی وفات پر آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے حضور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 21 جنوری 1936 کو ہوئی اور اس لحاظ سے مجھ سے تقریباً 8 برس چھوٹی تھیں۔ ہماری شادی 1957 میں غالباً 17 دسمبر کو ہوئی اور ایک لمبا عرصہ باوجود بعض اختلافات کے انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ مجھ سے گزارا کیا۔ ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں بہت ہی سادہ حالت میں رکھا اور نہایت غریبانہ حالت میں زندگی بسر ہوئی، باوجود اس کے کہ وہ ساری ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں جو امیروں کے بچوں کو ان معنوں میں نصیب ہوتی ہیں کہ پہاڑوں پر جانا اور شکار وغیرہ، تاکہ کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بالارادہ ہمیں ٹف بنانے کی کوشش کی اور سادہ زندگی کی جو تعلیم دوسروں کو دیتے تھے اپنے گھر میں بھی یہی تعلیم عملاً جاری کی۔ ان کے ہاں معیار زندگی ہمارے ہاں سے بہت اونچا تھا۔ جب ایک واقف زندگی کے ساتھ بیاہی گئیں جس کا روزمرہ کا گزارا بھی بہت ہی معمولی تھا تو بہت تکلیف میں وقت کاٹا، لیکن بڑے ہی صبر کے ساتھ۔ کبھی مطالبے نہیں کیے، ساری زندگی میں مجھ پر یہ بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ لاؤ جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ قادیان کی بات ہے کہ جب میں نے ان کے ساتھ شادی کا پیغام دینے کا فیصلہ کیا، حضرت فضل عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ بیٹوں سے بھی پوچھا کرتے تھے اور بیٹیوں سے بھی پوچھا کرتے تھے، اپنی مرضی نہیں ٹھونستے تھے، لیکن اگر کوئی غلط فیصلہ ہو تو سمجھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح بہت ہی اعلیٰ پاکیزہ افہام و تفہیم کے ماحول میں سب کے رشتے طے ہوئے۔ میں نے جب استخارہ کیا تو رویا کی حالت میں ان الفاظ میں خدائی خبر ملی کہ تیرے کام کے ساتھ اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس وقت مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میرے کون سے کام ہیں۔ وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ آئندہ خدا تعالیٰ مجھ سے کیا کام لے گا، لیکن اس میں یہ عجیب پیغام تھا کہ عملاً کاموں میں ان کو شرکت کی اتنی توفیق نہیں ملے گی، لیکن میرے تعلق کی وجہ سے خدا ان کو میرے کاموں میں شریک فرما دے گا۔ 1991 میں قادیان جانے سے 2-3 ہفتے پہلے اچانک ان کی حالت بگڑی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ میں ٹھہر سکتا ہوں، لیکن ساری دنیا سے احمدی آ رہے ہیں، خصوصاً پاکستانی بڑی محبت اور شوق سے آ رہے ہیں، اور ہندوستان کے کونے کونے سے احمدی آ رہے ہیں، لیکن آپ کا فیصلہ ہے، آپ بتائیں کہ آپ ٹھہریں گی یا جانا چاہیں گی۔ انہوں نے کہا میں جاؤں گی۔ چنانچہ یہ جو قربانی تھی اس نے قادیان کا تاریخی جلسہ ممکن بنا دیا اور یہ احسان مجھ پر بہت بھاری ہے۔ ایک خاص بات جو میرے دل کو بہت ہی بھائی وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ میں نے کہا کہ بی بی میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہا ہوں، آپ کو تصور نہیں ہے کہ کس طرح کر رہا ہوں۔ تو کہتی ہیں صرف میرے لیے نہ کریں، ساری دنیا کی بیماروں کے لیے کریں۔ میں نے کہا کبھی ہوا ہی نہیں کہ تمہارے لیے کروں اور توجہ پھیل کر ساری دنیا میں بیماروں تک نہ پہنچے۔ اس پر چہرے پر بڑا ہی اطمینان آیا۔ ابتدا میں آپ کا لجنہ وغیرہ سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، لیکن میرے کاموں میں بہت ہی بوجھ اٹھایا کیونکہ میرے تعلقات بہت زیادہ وسیع تھے اور ہر وقت مہمانوں کا آنا جانا رہتا اور گھر میں میٹنگز ہوتیں۔ میرا بے وقت سفر پر روانہ ہونا کہ رات کو آ جاؤں گا، لیکن وہاں سے آگے بنگال چلا گیا۔ کئی دفعہ 2-3 ہفتے بعد لوٹا، لیکن کبھی عدم تعاون کا اظہار یا شکوہ نہیں کیا کہ یوں چلے جاتے ہیں اور بتاتے بھی کچھ نہیں۔ سلسلے کے بعض کاموں کا میں گھر میں اشارتاً بھی ذکر نہیں کرتا تھا۔ اس پر یہ شکوہ کبھی کیا کرتی تھی کہ باقیوں کو پتہ ہے آپ مجھ سے ہی صرف راز رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ جماعتی ذمہ داریوں کا گھر والوں سے ذکر کروں، اس طرح پھر گھروں کے دخل شروع ہو جاتے ہیں اور پھر تبصرے اور بہت سی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس بات کو پھر ہمیشہ قبول کیے رکھا اور وفات تک کبھی جماعتی کاموں میں دخل اندازی کی کوشش کی، نہ جستجو کی، نہ مشورے دیے۔ رفتہ رفتہ احمدی خواتین سے تعلق بہت بڑھ گیا اور خاص طور پر ترک وطن کے بعد بہت وسیع تعلق ہوا ہے۔
بہت ہی انکساری کے ساتھ خواتین سے ملتی تھیں، اور یہ خوبی فطرتاً ودیت ہوئی تھی، اس میں کوئی تکلف نہیں تھا۔ خاص طور پر کہا کرتی تھیں کہ انگلستان کی خواتین کے بہت ہی احسانات ہیں۔ لجنہ ماہلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ صاحبزادی شوکت جہاں صاحبہ اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ کاش یہ خوبیاں میرے میں بھی پیدا ہو جائیں۔ امی کے مزاج کی نرمی بھی ایسی ہی تھی۔ کبھی کوئی سخت بات بھی سنا جاتا تھا تو پلٹ کر جواب نہ دیتی تھیں۔ مہمان نواز اور سادہ مزاج تھیں۔ کوئی نہ کوئی گھر میں آیا ہی رہتا تھا۔ ابا کا اکثر ہی دفتر سے فون آ جایا کرتا تھا کہ آج اتنے آدمی میرے ساتھ ہوں گے، کھانے کا انتظام کر لو۔ امی کے ساتھ اکثر میں بھی لگ جاتی۔ اس وقت ابھی بڑے فریزر نہیں آئے تھے، یا شاید ابھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا، اور رواح کے بازار میں بھی ریڈی میڈ کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے انتظام کر ہی لیتے تھے۔ کئی دفعہ دوپہر کو جب ملازم آرام کے لیے اپنے کوارٹروں میں چلے گئے تو میں امی کو کبھی کہتی تھی کہ آپ ملازموں کو کیوں نہیں بلواتی، اکیلے ہی لگی ہوتی ہیں؟ تو کہتی تھیں کہ انہیں آرام کرنے دو، وہ صبح سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت غریب پرور تھیں، لوگوں کے کام بڑی خوشی سے آتی تھیں۔ کبھی کسی کا جہیز بن رہا ہے، کوئی عورت کہہ جاتی تھی کہ میرے بچے کی شادی ہے، مگر میرے لیے مشکل ہے کہ لاہور وغیرہ جا کر کپڑے زیور وغیرہ بنواؤں۔ امی لاہور کے پھیرے لگاتیں اور جہیز اور بری وغیرہ تیار کرتیں۔ بہت دل لگا کر دوسروں کے کام کرتی تھیں۔ ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا، اور سامان تیار ہو جاتا تھا تو بہت خوبصورت پیکنگ کر کے سجا سوار کے دیا کرتی تھیں۔ ہم بڑے شوق سے جہیز کو پیک کرتے اور وصول کرنے والوں کے چہروں کی خوشی دیکھتے۔ امی کی طبیعت بہت پرمزاح تھی۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ تاثر پیدا ہوتا کہ ایسے ہی لاپرواہ سی ہیں، لیکن حقیقت بالکل برعکس تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ابا کی خلافت کا پہلا سال تھا، مائیں روا گئی تو امی بہت تھکی ہوئی اور اداس لگ رہی تھی۔ پوچھنے پر کہنے لگیں کہ لوگوں کے غم سن سن کر تو میں بیمار پڑ گئی ہوں، کئی دفعہ راتیں جاگتے گزرتی ہیں۔ خلافت سے پہلے بھی ابا کی بہت اطاعت کرتی تھیں۔ جو بات ابا کو پسند نہ ہوتی تھی ہمیں روکتی تھیں کہ یہ بات یا حرکت نہ کرو، تمہارے ابا کو پسند نہیں۔ یہاں تک کہ کھانے میں بھی اگر امی کو کوئی چیز پسند تھی مگر ابا زیادہ شوق سے نہیں کھاتے تھے تو وہ ہمارے گھر میں نہیں بنتی تھی۔ جب ابا کبھی روا سے باہر گئے ہوتے تو تب بنوا لیتی تھیں۔ جب ہجرت کر کے لندن آئے تو کچھ سالوں کے بعد ابا نے محسوس کیا کہ امی شاید پاکستان کے لیے بہت اداس ہیں۔ اداس تو خیر ابا بھی بہت ہوتے تھے، مگر ابا کو ہمیشہ اپنے سے زیادہ لوگوں کے جذبات کا ہی خیال رہتا تھا۔ بہرحال ابا نے امی کو کہا کہ میں تو مجبور ہوں اور جا نہیں سکتا، مگر تم تو جا سکتی ہو۔ تم کچھ عرصے کے لیے پاکستان ہو آؤ، سب سے مل کر اور اپنا گھر دیکھ کر دل بہل جائے گا۔ مگر امی نے انکار کر دیا۔ میں نے بعد میں امی کو کہا کہ جب ابا بھی کہہ رہے ہیں تو آپ ہو آئیں، تو کہنے لگیں کہ نہیں، اگر میں ایک دفعہ بھی ہو آئی تو ابا کو پاکستان نہ جا سکنے کا زیادہ احساس ہوگا، اس لیے میں نے نہیں جانا۔ وہ میری ماں ہی نہیں بلکہ دوست اور رازداں بھی تھیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ امی کا سلوک ہمیشہ دوستوں والا رہا، اگرچہ میں نے اپنی ماں ہی نہیں بلکہ اپنی عزیز دوست بھی کھو دی۔ پر آفرین ہے ابا پر کہ بے انتہا کاموں کے باوجود صرف باپ کی طرح ہی نہیں بلکہ ماں کی طرح بھی ہمارا خیال رکھا اور ہم میں ہنستے مسکراتے جینے کا حوصلہ پیدا کیا۔ لجنہ مائلہ جرمنی کا رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ سریہ مقصود صاحبہ حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے تحریر کرتی ہیں کہ آپ بے شمار خوبیوں کی مالک تھیں۔ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھنے اور خلیفہ وقت کی حرم محترم ہونے کے باوجود آپ کے مزاج میں عاجزی و انکساری بے انتہا تھی۔ کبھی امیر و غریب کا فرق روا نہیں رکھتی تھیں۔ خانسامہ موجود ہونے کے باوجود بارہا کھانا خود بنا لیتی اور بہت سے دوسرے کام خود کر لیا کرتی تھیں۔ مجھ پر آپ کے بہت احسانات ہیں۔ جب آپ نے حضور رحمہ اللہ کے ہمراہ قادیان تشریف لے جانا تھا تو مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور فرمایا وہاں بی بی حکمی صاحبہ بھی آئی ہوں گی، ان سے بھی مل لیں گے۔ چونکہ آپ ان کو بہت عزیز رکھتی تھیں اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر فرمایا، لیکن میرا پروگرام نہ بن سکا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہاری بیٹی کے لیے شادی کے کپڑے میں وہاں سے لے آؤں گی۔ چنانچہ میں نے کچھ پیسے آپ کو بھجوا دیے۔ قادیان جا کر آپ کافی بیمار ہو گئیں
اور آپ کو جلدی واپس آنا پڑا، لیکن اب پھر بھی میری بیٹی کے لیے وہاں سے کافی چیزیں خرید کر لائیں۔ آپ کی بیماری کا سن کر میں لندن آئی۔ یہ آپ سے آخری ملاقات تھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں نے اور بی بی فائزہ صاحبہ نے سوٹ کیس کھولے تو میری چیزوں کے علاوہ اوروں کی بھی امانتیں تھیں۔ لندن میں حضور رحمہ اللہ کے گھر پر خدمت کرنے ایک سادہ مزاج خاتون بھی اپنے شوق سے آتیں۔ ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی نہیں جو اس موقع پر خریداری اور بری بنانے میں میری مدد کرے۔ اس پر حضرت بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ فکر نہ کریں، میں مدد کر دوں گی۔ چنانچہ آپ نے نہ صرف شاندار ملبوسات اور زیورات بنوا کر دیے بلکہ نہایت مناسب قیمت میں دوسری چیزیں بھی تیار کروا دیں۔ ایک ٹوکری پر گوٹا کناری اور کپڑا لگا کر دیا کہ یہ دلہن کی سنگھار میز کے لیے ہے، اس میں زیور اور چھوٹی موٹی چیزیں رکھ لیا کرے۔ جو یہ ٹوکری دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ غرض کون سا کام ایسا تھا جو آپ نہ جانتی تھیں؟ کھانا پکانا، گھر کو سجانا، خریداری کرنا۔ آپ نے سلائی کا کورس بھی کیا ہوا تھا اور بہت شاندار سلائی کرتی تھیں۔ جب جرمنی تشریف لاتی تو خاکسار آپ کے ساتھ خریداری کے لیے جاتی۔ سلیقے سے خریداری کرنا میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ روزنامہ الفضل ربع 8 ستمبر 2014 میں شامل اشاعت مکرم عبد الباسط طاہر صاحب کی نظم ہدیہ قارئین ہے۔ دل کی دنیا لٹا کے جی لیں گے، اپنے آنسو بہا کے جی لیں گے۔ دل ہیں بوجھل دعائیں زیر لب، یوں سبھی غم چھپا کے جی لیں گے۔ میرے مسلک میں بس محبت ہے، نفرتیں ہم بھلا کے جی لیں گے۔ رات مجرم تو دن میں قاضی ہوں، دو رخی یہ مٹا کے جی لیں گے۔ ہم شہیدوں کے نام لیوا ہیں، حوصلے ہم بڑھا کے جی لیں گے۔ صدقہ ابن سعید۔